مجھ کو اس بات کا بڑا غم ہے، مجھ کو اس بات کا بڑا غم ہے، شدت درد ہے مگر کم ہے، مجھ کو اس بات کا بڑا غم ہے۔ یعنی کہ ہم محرم کے 10 دنوں میں ہم نے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو ہم اس کے طریقہ کار کس طرح ہم کام لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر جن لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو وہ اس محرم کے 9 دنوں کے اندر، یعنی کہ 1 محرم سے لے کے 9 محرم تک ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور یہی زکوٰۃ ہمارے پورے سال کارآمد ہوگی۔ یعنی کہ جن لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اور اگر وہ اس 10 محرم میں بھی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو وہ اعلیٰ ہے، یعنی کہ اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے 15 کے نشک کی، تو وہ 15 کے نشک کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ 15 کے نشک کے بارے میں میں نے تفصیل سے ویڈیو بتائی ہے، تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے، اور اس کے طریقہ کار بھی تعلیم کیے ہیں، لیکن جو 1 محرم سے لے کے 9 محرم تک اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں گے وہ 45 نقش روزانہ لکھیں گے۔ 15 کا نقش 45 مرتبہ روزانہ لکھیں گے، یعنی کہ 1 سے لے کے 9 عدد تک۔ جب 9 عدد تک 1 سے لے کے ترتیب کے ساتھ وہ نقش میں بھی آپ کو دکھاؤں گا، اس کی ترتیب بھی بتاؤں گا اور اس کو سمجھاؤں گا بھی، اور پھر اس کے کام لینے کے طریقے بتاؤں گا کہ کس خانے میں ہم کس اپنے ذاتی مقصد کے لیے ہم کام لے سکتے ہیں کہ جو فی الفور کام رکھے اور اثر رکھے۔ یعنی کہ اس کو نقش کو کہتے ہیں کہ یہ نقش وہ ہے کہ جس میں علم العادات اور علم الحروف اس کی مکمل جامع طاقت اور قوت موجود ہے، کہ جس کے اندر اس میں جفت کی بھی طاقت موجود ہے اور طاق کی بھی طاقت موجود ہے۔ یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک عدد جو علم العدد کا جو نقش ہے، 15 کا جو نقش ہے، اس کے جو خانے ہیں، یعنی کہ 3 3 6 3 9 خانے ہیں، اور 9 خانے میں ایک ایک خانہ کس سمت اشارہ کرتا ہے، اس کے کیا معنی بنتے ہیں، اور اس کے کیا حقیقت ہے، اور کس کام کے لیے ہم وہ خانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جیسے رزق میں ترقی کے لیے ہم کریں گے تو ہم کون سا خانے کا لفظ استعمال کریں گے؟ اب ہم کسی کے دشمن کو سزا دینے کے لیے کریں گے تو ہم کون سے خانے کے لیے کریں گے؟ اگر ہم کسی بیماری کی شفا کے لیے کریں گے، شفا امراض کے لیے کریں گے تو ہم کون سے خانے کا استعمال کریں گے؟ اب ہم کسی دلی مراد اور صحت کے لیے کریں گے تو ہم کس خانے کا استعمال کریں گے؟ ہم دوستی اور حاجت کے لیے کریں گے تو کس خانے کا استعمال کریں گے؟ تو یہ ترتیب، یہ طریقہ کار میں اس کے طریقے کام لینے کے آپ کو بھی سمجھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے اس کا 1 سے لے کے 9 تک، یعنی کہ 9 دن محرم کے یہ خاص دن ہے، کوشش کرنا کہ 45 نقش روز 9 دن تک لکھ لینا، تو یہ پورے سال آپ کا نقش کارآمد رہے گا۔ 10ویں دن آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا تھوڑا سا کچھ میٹھا بنا کے آپ تمام انبیاء کرام کو اصال کرتے ہوئے، بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے روح کو اس کا اصال کرنا، اور پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 15 کے نقش کے جو صاحب دعوات جو بزرگ گزرے ہیں نا، وہ حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ تو آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نیاز دیجیے گا، آئی بات سمجھ میں، اور اس کے بعد پھر تمام اولیاء کرام کے ارواحوں کو اس کو بخش دیجیے گا۔ تو 9 دن یہ عمل کریں گے، 10ویں دن آپ نے نیاز دینا ہے، تو آپ کے یہ 10 دن کا عمل مکمل ہوگا 15 کے نقش کا، اور یہ پھر یہی طریقہ کار آپ کے پورے سال چلے گا۔ یعنی کہ جو لوگ یہ چاہیں کہ 15 کے نقش کا فیض جاری ہو، 15 کے نقش ان کا جاری ہو، تو 10 دن میں یاد رکھو کہ یہ عمل جاری ہو سکتا ہے۔ 10 دن کے اندر
یہ آپ کا نقش جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ اس 10 دن کے جو کمالات ہیں، اس 10 دن کی جو حرمت ہے، اس 10 دن کی جو اہمیت ہے، وہ سمجھ لیں کہ عام دن سے بالکل مختلف ہے۔ اگر ہم 45 نقش روزانہ یکم محرم سے لے کے 9 محرم تک لکھیں گے، اس کی ترتیب ہے، دیکھیں اب 9 عدد ہے، اور اگر 9 کے عدد کے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، ایک سے لے کے 9 کے عدد تک ہم ان کو جمع کرنا شروع کریں گے تو 45 کا لفظ عدد بنتا ہے، یعنی کہ 45۔ اب ہم یہی نقش 45 روزانہ لکھیں گے، اب 45 کو ہم ملٹیپلائی جمع کرتے ہیں تو 5 اور 4 9 بنتا ہے، تو ہم 9 دن تک اس کو لکھیں گے۔ جب ہم 45 نقش روزانہ 9 دن تک لکھیں گے تو یہ ہمارا ایک حصہ پورے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک شارٹ زکوٰۃ کہلاتی ہے، لیکن یہ مستند، مکمل اور جامع زکوٰۃ ہے یہ، اور یہ صرف اور صرف محرم کے 10 دنوں میں ہی کی جاتی ہے، یعنی کہ 9 دن کے اندر آپ نے زکوٰۃ ادا کی، 10ویں دن آپ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام بالخصوص اور اماں حوا اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء کرام کے ارواحوں کو آپ وصال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس نقش کو نقش حوا بھی کہا جاتا ہے۔ اس نقش کے مختلف نام مختلف بزرگوں نے رکھے، کسی نے اس کو نقش سلیمانی کہا، کسی نے اس کو نقش حوا کہا، کسی نے اس کو نقش 15 کا کہا، کسی نے اس کو 9 خانوں والا کہا، کسی نے اس کو مثلث کہا، کسی نے مختلف ناموں سے اس کو پکارا، اور اسی لیے کہ 1 سے لے کے 9 تک جو حروف ہیں، 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں، یہ تمام کائنات کے جو اعداد ہیں نا، یہ سمجھ لو کہ اس کا بادشاہ ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ یہ عدد، یہ حروفوں کی اشکال کس طرح ترتیب ہوئی، کہ کس طرح ترتیب ہوئی۔ حروف، ایک بات یاد رکھنا، حروف جو ہوتے ہیں نا، یہ دراصل مختلف آوازوں کی اشکال ہیں، مختلف آوازوں کی اشکال ہیں۔ اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں نا تو اس کا اتنا قدیم ہے کہ ہمارا اذہان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہماری عقل سے بالکل ماورا ہے یہ۔ اب 9 کے عدد کو آپ ذہن میں رکھنا، آپ آئی بس سمجھ میں۔ ابھی دیکھیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا نہیں گیا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے رب نے جو گفتگو کی تھی ارواحوں سے، سب سے پہلے رب نے جو کلام کیا تھا ان روحوں سے، تو وہ کیا کہا تھا؟ اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں پورے حروف ابجد تک، اس کی ابتدا تک، اور کہاں سے کہ جب رب نے ان روحوں سے کہا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا۔ اب اس الست بربکم اور قالو بلا، اب یہ 2 عدد ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 حروف ہیں۔ ایک سوال ہے کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور جواب میں قالو بلا۔ اگر ہم الست بربکم کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے 9 حروف بنتے ہیں۔ کتنے حروف بنتے ہیں؟ 9 حروف بنتے ہیں۔ اب یاد 9 کا فگر رکھنا، اس کے 9 فگر بنتے ہیں، 9 بنتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ اب یہ جو آواز ہے، اب یہ ان حروفوں کی تشکیل ہے، ان کی اشکال ہیں کہ جو حرف تشکیل دیے گئے۔ اب کس نے تشکیل دی ہے؟ قالو بلا۔ اگر ہم قالو بلا کے حروف کو دیکھتے ہیں نا تو یہ 7 بنتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا اور جو آپ پر صحیفے نازل فرمائے، آپ نے وہ صحیفے، وہ جو رب کی طرف سے آپ کو عطا ہوا، آپ نے اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے اس کو 7 حروفوں پر، یعنی کہ 7 لفظوں پر، حروف نہیں، 7 لفظوں پر آپ نے وہ ابجد آدم تشکیل دی ہے۔ کس کے لیے؟ کہ صرف سمجھانے کے لیے۔ اب ہم الست بربکم سے آتے ہیں اور قالو بلا تک، یعنی کہ حروف ابجد اگر ہم دیکھیں تو الف با تا سے لے کے یا تک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ الست بربکم الف وہاں سے شروع ہو رہا ہے اور قالو بلا یا پہ ختم ہو رہا ہے، چھوٹی یہ پہ،
یعنی کہ اگر ہم غور و فکر کریں اور اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اس میں رب کی کیا نشانیاں ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ تو ظاہری معاملات ہیں کہ جس پہ تمام روحوں نے کہا تھا. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رب نے کلام فرمایا تھا تو اس نے جن روحوں نے یہ جواب دیا تھا قالوا بلا، تو یہ تمام علم کا علم ان کے سینے میں وابستہ ہو گیا تھا، ان کے روحوں کے اندر منتقل ہو گیا تھا. کون سا؟ یہی حروفوں کا علم، یہی علم العداد کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کل شیء عددا، کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا. اب 1 سے لے کے 9 تک دیکھیں کہ الست بربکم کے حروف کے جو حروف بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 9 اور قالوا بلا کے بنتے ہیں 7. اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا تھا، آپ نے اس کو آسان کرنے کے لیے، اس کی حروفی تشکیل دینے کے لیے وہ 7 حروف 7 لفظ تشکیل دیے. اب وہ 7 لفظ کیا تھے ابجد آدم؟ اب دیکھیں آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے حرف ابجد آدم. ابجد آدم کیا تھا؟ ابجد آدم ہے ابتس، یعنی کہ الف بے تے اور سے، یہ ایک عدد بنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک لفظ بنتا ہے پورا. اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں. اب بنتا ہے جیم، ہے، خے اور دال. یہ 4 حروفوں پر مشتمل ایک لفظ بنتا ہے. اب بھی بنتا ہے زال، رے، زے اور سین، پھر شین، سواد، دوات اور توئیں، پھر زوئیں، عین، غین اور فے، پھر کاف، لام، میم، اور پھر نون، واو، ہے اور چھوٹی ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ الف سے لے کے اور پورا ہے تک ہے. آئی بس سمجھ، اس کو کہتے ہیں ابجد آدم، جو عصر حاضر میں ابجد شمسی کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا، یہ تو تھا ابجد آدم جو حضرت آدم علیہ السلام نے تشکیل دیے تھے. کس کے لیے؟ آسانی کے لیے، اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے. اچھا، اس کے بعد جب حضرت اخنو یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب ان کلمات کو ترتیب دیے، تو آپ نے جو ترتیب دیے تھے نا، وہ دیے تھے 8 حروف، 8 الفاظ. آپ نے اس کے باقاعدہ بامعنی بھی اس کے لکھے تھے. اچھا، آپ نے اس کو 8 حصوں میں کیوں تقسیم کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو 7 لفظوں میں ترتیب دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے جن کے اوپر یہ علم نازل ہوا تھا کہ آپ نے اس کو 8 حصوں میں تشکیل دیا. یعنی کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ الست بربکم کے اگر ہم عدد کو نکالتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 755 کے، یعنی کہ 755. اب 755 کو اگر ہم ملٹیپلائی جمع کرتے ہیں تو عدد بنتے ہیں 8، کہ جس میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کہ جب ابجد ادریس علیہ السلام نے جب ترتیب دی تھی تو وہ یہ تھی. آپ یہ دیکھیں، آپ کے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ جسے ابجد اخنو کہا جاتا ہے. یعنی کہ ابجد، حوض، حتی، قلیمن، صافس، قریشت، سخت اور ضغط. اب اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اب دیکھیں، اب اس کے معنی بنتے ہیں ابجد. ٹھیک ہے، یہ 4 حروفوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں کہ میرے باپ آدم سے لرزش واقع ہوئی. یہ اس کے بامعنی ہیں، یہ ابجد کے معنی بنتے ہیں. یہ یعنی کہ 4 حروفوں کو ملا کے جب بنائیں گے تو اس کے معنی بنتے ہیں. یعنی کہ معنی بنتے ہیں کہ میرے باپ آدم سے لرزش ہوئی. اب ہے حوث، یعنی کہ ابجد حوث. حوث سے مطلب ہے خواہش نفس کا اتباع ہوا. آئی بات سمجھ میں؟ اب بنتا ہے حتی. اب حتی 3 حروفوں سے مل کر بنا ہے لفظ. اس کے معنی ہے کہ لرزش درگزر ہوتی رہی توبہ اور استغفار سے. یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کرنا شروع کی تو آپ کی لرزش درگزر ہوتی گئی. اب یہ پورے 8 جو ہے نا، ابھی دیکھیں پوری ایک ترتیب آ رہی ہے. کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. یعنی کہ جب کائنات شروع ہوئی، جب ابتدا ہوئی، یعنی کہ علم کی ابتدا تو اسی وقت سے ہوئی تھی نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ظہور ہوا تھا. اب ہے کلیمن. اچھا، کلیمن جو لفظ ہے یہ 4 حروفوں سے مل کر بنا ہے، یعنی کہ کاف، لام، میم اور نون. اس کے معنی، اس کی جو عبارت بنتی ہے وہ ایک کلمے کے ساتھ کلام کیا تو دعا قبول ہوئی. کلیمن کا مطلب ہے کہ ایک کلام کے ایک کلمے کے ساتھ کلام کیا، یعنی کہ ایک کلمے کے ساتھ کلام کیا تو دعا قبول ہوئی. اب آتے ہیں صافس.
یعنی کہ صافس 4 حروفوں سے مل کر بنا ہے، سین، عین، فے اور صاد. اچھا یہی جو ابجد اخنو ہے نا، اسی کے ذریعے ہم مختلف قسم کے ناموں کے عدد نکالتے ہیں مختلف. میں وہ بھی سمجھاتا ہوں، پہلے اس کے معنی سن لیں. صافت، اس کے معنی، اس کی جو عبارت بنتی ہے، جو اشارہ کرتی ہے، کہتی ہے دنیا ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. صافس کہ دنیا ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. اب آتا ہے قریشت، یعنی کہ قاف، رے، شین اور تے. یہ بھی 4 حروفوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں کہ اقرار کیا اپنی لرزش کا. یعنی کہ جو ان سے لرزش ہوئی نا تو انہوں نے اقرار کیا اور پھر بزرگی پائی. یعنی کہ اقرار کرا کہ ان سے غلطی ہوئی اور پھر انہوں نے بزرگی پائی. اب آتے ہیں سخت، یعنی کہ سے، خے اور زے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کی، اس کی عبارت بنتی ہے یہ. اب آتی ہے ضاد، زوئیں اور غین. اچھا اس کی جو عبارت بنتی ہے، اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ ہے کہ کلام حق اور توحید سے شیطان کا مکر بند ہوا. کلام حق اور توحید سے شیطان کا مکر بند ہوا. اب اگر ہم ابجد، ہوا، ستی، کلیمن دیکھتے ہیں اور اگر ہم اس کی پوری کیلکولیشن دیکھتے ہیں تو ہم نے صرف 3 عددوں کو، 3 اس کو لینا ہے لفظوں کو، یعنی کہ ابجد، ہوا، ستی. ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی ہوتے ہیں پھر وہ ہم اپنے آگے کی کیلکولیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم صرف 9 کے عدد ہی کی اگر میں بات کرتا ہوں، یعنی کہ الف، با، جیم، دال، ہا، واو، زال، ہے، توئیں اور یہ 1 سے لے کے 9 تک عدد بنتے ہیں. اچھا اب پہلے ایک حدیث سن لیں. یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ابجد لوح محفوظ پر مرکوز ہے. ابجد اور اس تفسیر کا علم سکھاؤ کیونکہ عدد روح کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ عدد جو ہیں وہ روح کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ حدیث ہے. یہ اب 1 سے لے کے 9 تک عدد ہے. اب ہم جتنے بھی نقوش لکھتے ہیں، جتنے بھی نقش لکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام انہی کے گرد گھومتے ہیں اور یہی عدد ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک. اگر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی اگر میں بات کرتا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو قوت عطا کی تھی، جو بادشاہت عطا کی تھی، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 1 سے لے کے 9 تک عدد، یعنی کہ یہ جو نقش ہے نا، یہی آپ کی نقش پہ کندہ ہوا تھا، کہ جس کو مہر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہم ایک لکھتے ہیں مختلف قسم کے نقش، کہ فلاں کا نقش، فلاں کا نقش، فلاں کا نقش. اگر ان تمام نقوش کو دیکھیں تو اس کی جو بیس ہے نا، وہ یا تو 15 کے نقش ہے، یا پھر 34 کا نقش ہے، یا پھر مثلث کا نقش ہے، یا پھر مربع کا نقش ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب 1 سے لے کے 9 تک جو ہے نا، اس کے بارے میں بزرگان فرماتے ہیں کہ تمام رازوں کا ایک راز ہے یہ 15 کے نقش. اور یہی ابجد کہ ہم پھر مختلف کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا ابجد آدم اور ابجد اخنو، اس وقت زیادہ تر ہم اپنے کاموں کے اندر استعمال کرتے ہیں. عملیات کی دنیا میں اگر ہم عملیات کے رستے کو سیکھ رہے ہیں تو انہی ابجد کے ذریعے، یعنی کہ انہی علامتوں کے ذریعے، انہی عدد کی کیلکولیشن کے ذریعے ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، ہم پھر اس کی کیلکولیشن کے ذریعے پھر ہم صحیح وقت کا تعین کرتے ہیں، پھر صحیح تعداد کا تعین کرتے ہیں، پھر صحیح دن کا تعین کرتے ہیں، پھر ہم صحیح اس کے بخورات کا تعین کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب شروع کرنا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چاند کی 3 تاریخ سے شروع کر دیا، اب آپ چاند کی 10 تاریخ کو آپ نے ویڈیو سنی تو 10 تاریخ سے شروع کر دیا، چاند کی 25 تاریخ سے سنی تو 25 تاریخ سے شروع کر دیا. نہیں، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، ایک کلیہ ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، یہ بھی سمجھاؤں گا اور یہ بھی سکھاؤں گا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص دعائے سیفی کا عمل کرنا چاہتا ہے، کہ کوئی شخص دعائے سورہ قریش کا عمل کرنا چاہتا ہے،
کوئی شخص حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کرنا چاہتا ہے, کوئی شخص ناد علی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی تعداد کے اندر اس کی کیلکولیشن نکالنا ہے اور کتنی تعداد میں نے عمل مکمل کرنا ہے؟ اور اگر وہ شخص استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو کس طرح وہ تعلیم کرے گا, اس کا پورا طریقہ کار ہے, پورا میتھڈ ہے, اس کا پورا فارمولہ میں آپ کو بلیک بورڈ پہ سمجھاؤں گا. کہ مثال طور پہ کوئی شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے, وہ آپ سے کہتا ہے کہ حضور مجھے سورہ اخلاص پڑھنا ہے, آپ کیا بولو گے؟ ایک تصویر پڑھنا, 70 بار پڑھ لینا, یا منہ سے جو نکلے وہ کہنا پڑھنا ہے؟ نہیں, اس کی ایک ترتیب ہے. کہ اگر مثال کے سورہ اخلاص بولیے تو سورہ اخلاص کے کتنے عدد بنتے ہیں, اور جو پڑھنے والا شخص ہے اس کے نام کے عدد کتنے بنتے ہیں. آئی بس سمجھے کون سا مہینہ اسلامی چل رہا ہے کہ جس مہینے میں یہ کرنا چاہ رہا ہے, اور کون سی تاریخ ہے کہ کس تاریخ کو کرنا چاہ رہا ہے. ان سب کی باقاعدہ طور پہ ایک کیلکولیشن ہے, ایک آسان سا فارمولہ ہے, وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. لیکن سب سے پہلے آپ 15 کے نقش کا سمجھ لیں تاکہ 15 کے نقش کا سمجھ میں آ جائے. میں آپ کو 15 کے نقش کا سمجھاتا ہوں کہ ہم اس سے عمل کرنے کے بعد کام لینے کی کس طرح کام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ 15 کے نقش صرف اور صرف یہ نقش ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جو عام لوگ ہیں کہ جن کو نہیں پتا کہ 15 کے نقش کسے کہتے ہیں, تو یہ سن لیں کہ یہ نقش خالی جو بلو میں لکھا ہوا ہے یہ 15 کا نقش کہلاتا ہے. یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک اس میں گنتی ہے, اور اس کو جس جگہ سے بھی آپ کیلکولیشن کریں گے تو عدد 15 ہی بنے گا, اس لیے اس کو 15 کا نقش کہا جاتا ہے. اور اس کو آپ نے یکم محرم سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے 45 نقش روزانہ. کتنے نقش؟ 45 نقش روزانہ 9 دن تک لکھنا ہے. 9 دن تک لکھنا ہے. 10ویں دن پھر آپ نے نیاز کا فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا, جب یہ نقش لکھ لیں گے نا, اگر آپ کے پاس کوئی سمندر قریب ہے تو آپ آٹے کی گولیاں بنا کے اس کو سمندر میں ڈال دیں. اگر نہر دریا قریب ہے تو آٹے کی گولیاں بنا کے دریا میں اس کو ڈال دیں. آئی بس سمجھ میں؟ اگر جس کے بعد نہ نہر ہو, نہ دریا ہو, نہ تالاب ہو, نہ سمندر ہو, پھر وہ اس کو لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لیں, یا جب کہیں سمندر ہو یا کہیں آتا جاتا ہو تو اس کے ہاتھ اس کو سمندر میں ڈلوا دیں. اس کو مریض جب زکوٰۃ ادا کریں نا اس کی 9 دن تک, تو یہ نقش جو لکھیں گے آپ, تو یہ کسی مریض کو نہیں دیجیے گا, یہ آپ نے صرف اسے سمندر میں ڈلوا دینا. جب 9 دن مکمل ہو جائیں پھر 10ویں دن سے آنے شروع ہوں گے. 10ویں دن سے پھر آپ 9 نقش روزانہ سے لکھنے شروع کر دینا, اور اس کو پورا اس کی مدامت رکھ لینا اس کی. تو پھر جب اس سے ہم کام لیں گے نا تو پھر کام میں بھی آسانی ہوگی. اور جب ہم اس محرم کے 9 دنوں کے اندر اس کی جب ہم زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو پھر یہ کہ یہی زکوٰۃ ہمارے پورے سال ہمارے لیے کرامت رہے گی. اب لوگ مجھ سے کل بھی میں نے ٹرانسمیشن کی تھی, لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہم نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں محرم میں تو کس نقش کی زکوٰۃ ادا کریں. تو اسم بدو کی بھی نقش بدو کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں ہم. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں آپ کو اجازت دوں گا کہ آپ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کریں 9 دن میں. 45 نقش روزانہ, تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کا, لیکن ٹائم لگنے کے ساتھ ساتھ آپ میں اس میں کامیابی مل جائے گی. اگر مثال کے طور پہ میں ایک طریقہ کار اور سمجھا دیتا ہوں, اگر آپ اس کے ساتھ ناد علی کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, تو ہر کھانے میں ایک دفعہ وہ پڑھتے رہیں. اگر ناد علی کی زکوٰۃ کر رہے ہیں تو یہ ناد علی کے ساتھ بھی زبردست عمل چلتا ہے. اچھا, یہ وہ واحد نشق ہے جو ہر عمل کے ساتھ چلے گا آپ کے. اگر دعائے سیفی کے ساتھ چلانا چاہیں دعائے سیفی کے ساتھ چلے گا, سورہ قریش کے ساتھ چلانا چاہیں سورہ قریش کے ساتھ چلے گا, ناد علی صغیر کے ساتھ چلانا چاہیں ناد علی صغیر کے ساتھ چلے گا, ناد علی کبیر کے ساتھ چلانا چاہیں ناد علی کبیر کے ساتھ چلے گا. آپ حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کے ساتھ کرنا چاہیں اس چوکی کے ساتھ چلے گا. یعنی کہ کوئی بھی عمل, چاہے چیل کاف ہو, چاہے ناد علی ہو, چاہے کوئی سا بھی عمل ہو, اگر آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ میں کوئی ایسا نقش کی بھی زکوٰۃ ادا کر لوں کہ جو میرا ایک جوڑا بن جائے, آئی نا بات سمجھ میں,
تو پھر آپ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیں. 45 نقش روز لکھے جائیں گے 9 دن تک, تو آپ کی زکوٰۃ پورے سال کرامت رہے گی اس کے. اچھا, اب جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے یا جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے اس کے بعد کام لینے کے طریقہ کار سمجھ لیں. اب مثال کے طور پہ جب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی, اب آپ نے کسی کی کاروبار کی ترقی کے لیے یہ نقش بنا کے دینا ہے, تو خانہ جو 1 ہے نا, نمبر 1 جو خانہ ہے, یہ والا خانہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ خانہ جو نا رزق میں ترقی کے لیے, کاروبار میں خیر و برکت کے لیے, آمدنی کے لیے, محتاجگی دور کرنے کے لیے, قرض کی ادائیگی کے لیے, اور اگر آپ کسی کے محتاج ہیں تو اس محتاجگی کو دور کرنے کے لیے. اب ہم یہ نقش لکھیں گے, جو ایک ہوگا نا, پھر یہاں پہ ہم اس کا مقصد لکھ دیں گے, ہم جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, اور ایک نقش لکھا جائے گا بس. آئی بس سامنے, ایک نقش لکھا جائے گا, اور نقش لکھ کے اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیا جائے گا. یا جس شخص کو دے رہے ہیں آپ اس کو کہیں کہ اس کو گلے میں ڈال لیں, آپ کسی کو بنا کے دینا, آپ سے کہیں کہ اس کو اپنے بازو پہ باندھ لیں, آپ کسی اونچی جگہ پہ رکھ لیں, یا آپ کا کاروبار جہاں پہ اس جگہ پہ اس کو فریم کر کے لگا لیں. آئی بس سمجھ میں, تو اس میں خیر و برکت ہوگی. اب مثال کے طور پہ اگر ہم 2 خانے پہ آتے ہیں تو یہ بھی کشائش رزق اور فتح و نصرت کے لیے. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے, کسی کا کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کیس کے اندر کامیابی ملے. آئی بس سمجھ میں, یا اس کا کوئی کام چل رہا ہے, کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے, وہ اس کو ڈر ہو کہ یار یہ پروجیکٹ میرا ناکام نہ ہو جائے, یا یہ کانٹریکٹ مجھے مل جائے, تو اس کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے جو خانہ نمبر 2 ہے نا. اچھا, آپ نقش جس کو بھی لکھ کے دیں, ایک نقش اگر آپ نے بنانا ہے نا تو کوشش کریں کہ آپ نے جو عمل کیا ہے نا, جیسے نادیلی کری ہے آپ نے, آپ ایک دفعہ نادیلی پڑھ کے یہ ادھر لکھیں گے, ادھر مقصد لکھ دیں گے. آپ 2 لکھیں گے تو 2 دفعہ نادیلی پڑھ لیں گے, 3 لکھیں گے تو 3 دفعہ نادیلی, 4 لکھیں گے تو 4 دفعہ نادیلی, 5 دفعہ, اس طریقے سے 9 تک 9 مرتبہ نادیلی پڑھ کے جم کر کے اس کو تعویذ بنا کے دیں. دیکھیں تعویذ کیسا کام کرتا ہے. اب کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے, کورٹ کا کوئی کیس نمبر ہے, آپ نے 1 لکھنا ہے, پھر 2 نہیں لکھنا. 2 کی جگہ پہ یہاں پہ آپ نے اپنا پورا مقصد لکھ دینا ہے. آپ کا کوئی کورٹ کا کیس چل رہا ہے, آپ نے کورٹ کا کیس لکھ دیا, اپنے جج کا نام لکھ دیا, اور لکھ دیا کہ یہ میرے حق میں فیصلہ دے, یہ لکھ دیا, اور اس کے بعد پھر پورے عدد بھر دیے. اچھا, جس خانے کے اندر جس مقصد کے لیے ہم لکھیں گے نا, اس میں وہ عدد نہیں لکھا جائے گا, اس میں مقصد لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہم تیسرے پہ. اب تیسرے یہ ہوتا ہے کہ دوستی کے لیے اور حاجت کے لیے, اب نیک دوستی کے لیے. آئی بس سمجھ میں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارا دشمن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست بن جائے گا, تو اس سے ہمارے خاندان میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا, مالی طور پہ بھی فائدہ ہوگا, اور دوسرے اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا. تو پھر وہ اس 1 لکھے, 2 لکھے, پھر 3 نہ لکھے, پھر 3 کی جگہ خانے کے اندر اپنا وہ پورا مقصد لکھ لے. جس شخص کے لیے جو حاجت ہے, جو اس کی دوستی کی حاجت ہے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہے, اس کا مطلب لکھے. آئی بس سمجھ میں, اور اس کو فولڈ کر کے اس کو وزن کے نیچے دبا دے, وزن کے نیچے دبا دے, یا اس شخص کو دے دے جس شخص کے لیے لکھا ہے, اس کو کہو کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے. آئی بس سمجھ میں. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے خانے میں. اچھا, چوتھا خانہ جو ہے نا, یہ ہے الفت اور محبت کے لیے, یعنی کہ حب کے لیے, زوجین کی محبت کے لیے, یعنی کہ میاں بیوی کی محبت کے لیے. آئی بس سمجھ میں. اگر کسی کا شوہر کے غلط راستے پر ہے تو اس کی بیوی اس کو اپنے قریب لا سکتی ہے اس نقش کے ذریعے, محبت کے ذریعے. اور اگر کسی کی بیوی تو شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے, اس کی محبت میں اضافے کے لیے. آئی بس سمجھ میں. تو یہ اسی ترتیب سے لکھے گا 1 2 3. اب چوتھے خانے میں 4 نہیں لکھیں گے. اب 4 کی جگہ جس سے محبت کی جائے یا جس سے محبت میں برتری ہو, اضافہ ہو, اس سے محبت ہو, تو یہاں پہ اس کا مقصد لکھ دیا جائے. آئی بس میں مقصد لکھنے بعد جس کو کرا جائے اس کے لیے دیا جائے. اس کو کہو کہ یہ 1 گلاس پانی کے اندر یا 1 گلاس دودھ کے اندر ڈال کے اس کو حل کر لے, اور دونوں میاں بیوی پی لیں آپس میں. اچھا, یہ وہ کام ہے جو ایک وقت کے ہیں, ایک وقت کرنے کے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے 11 دن کرنا ہے, 40 دن پلانا ہے دودھ, 21 دن پلانا ہے, 11 دن کرنا ہے. نہیں, ایک دفعہ میں آپ اس کا اثر دیکھیے گا. جب ایک دفعہ میں اس کا اثر ہوگا نا, پھر آپ
مطلب یہ میں وہ طریقے ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جو روحانی معالج ہیں، کہ جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں. آئی بس سمجھ میں. اب ہم آ جاتے ہیں 5 پہ. اب کسی کی زبان بند کرنا ہو اور دشمن سے امن میں رکھنا ہو تو ہم جو 5 کا حروف ہے نا، ہم پورے 1 سے لے کے لکھیں گے سارا، 5 نہیں لکھیں گے. 5 کے خانے کے اندر ہم نے کسی کی زبان بند کرنا ہے نا، تو ہم اس کا نام لکھیں گے، اس کی ماں کا نام لکھیں گے، پھر لکھیں گے بستم زباں بند شد. کیا فلاں بنت فلاں نام آ گیا، فلاں بنت فلاں بستم زباں بند شد، یا جو بستم زباں بند شد لکھ دیں، یا پھر اردو میں ہی لکھ دیں کہ اس شخص کی زبان اس کے لیے بند ہو جائے. یعنی کہ اگر کوئی اولاد نافرمان ہے، کوئی اولاد اونچی آواز میں اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، یا ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار جب یہ گھر آئے گا تو یہ بدتمیزی کرے گا، یا یہ نشہ کرتا ہے تو نشے میں جب کچھ بھی الٹا سیدھا بولتا ہے، اس کی زبان بند ہونی چاہیے، تو اس کا 5ویں خانے کے اندر نام لکھے، اس کی ماں کا نام لکھے اور زبان بند شد لکھ دے. آئی بس سمجھ میں. اور اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے گھر کے اندر دبا دے، یا اس کو دبانے کے لیے دے دے، جیسے ڈیوائڈر ہو گیا، جیسے الماری ہو گئی، کہ جیسے کوئی وزن دار چیز ہو گئی. اب یہ جب دبا رہے گا نا تو یہ اس کی زبان اس میں بند رہے گی. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں 6 خانے میں. یہ حصول مراد کے لیے. ٹھیک ہے. اب حصول مراد یعنی کہ ہماری کوئی خواہشات، یعنی کہ ہماری کوئی دلی مراد، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اس جگہ پر ہو جائے، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ فلاں گھرانے سے آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا رشتہ ہمارے فلاں وہ شخص ہمارے رشتہ دار وہ دے دے اس کو. تو یہ ہماری دلی مراد ہوتی ہے. تو دلی مراد کے لیے رشتے میں، اچھا رشتے کی رکاوٹ کے لیے بھی دور یہ لکھا جاتا ہے اس خانے کے اندر. یہ کھانے یاد رکھنا جو میں کھانے بتا رہا ہوں آپ کو پورے 1 سے لے کے، یہ بڑے اہم میں نے آپ کو اس کے بیس بتایا ہے. اس بیس کے ذریعے آپ تمام کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. حصول مراد سے مراد کہ اب حصول مراد میں اب کاروبار میں اچھی ترقی بھی آتی ہے، کسی پروجیکٹ کا لینا بھی آتا ہے، کسی سے اچھی شادی کرنا بھی ہوتا ہے، کسی سے رشتہ لینا بھی ہوتا ہے، کسی کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے فلاں جگہ، تو یہ بھی اس کی دلی مراد جو ہو وہ کسی بھی سینس میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، آپ 1 سے لے کے لکھیں. اور جب 6 عدد ہوگا تو 6 نہیں لکھیں گے ہم. 6 کی جگہ ہم یہاں پہ اس کا مقصد لکھ دیں گے، ہم جو بھی لکھنا ہوگا. اگر مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں شخص کی بیٹی سے ہماری شادی ہو جائے، یا فلاں شخص کے بیٹے سے ہماری شادی ہو جائے ہماری بیٹی کی، تو یہاں پہ اس کا نام لکھ دیں گے. نام لکھنے کے بعد یہاں پہ اس کا مقصد لکھ دیں گے. آئی بس ہم نے مقصد لکھنے کے بعد ہم اس کو فولڈ کریں گے، اور اس کو فولڈ کرنے کے بعد ہم کسی درخت پر یا کسی ہوادار جگہ پر ہم اس کو لگا دیں گے، رکھ دیں گے اس کو، کہ جہاں پہ ہوا کا گزر رہے. مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جیسے سٹور ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں رکھ دیا، نہیں. بند کمرے میں ہم نے وہاں رکھ دیا، نہیں. ہم اس کو یا تو باہر اپنے باغیچے میں اس کو کروا دیں، یا ہم اس کو اپنے باغات میں کروا دیں، یا ہم اس کو اپنے ایسی جگہ پہ کر دیں کہ جہاں پہ ہوا کا گزر ہو یا وینٹیلیٹر ہو. ہم نے وہاں پہ اونچی جگہ پہ کہیں رکھ دیا اس کو، تو جو اس کا ہوا آتی رہے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ کاملات میں آسانی رہے گی. یہ جو بھی طریقہ کار سمجھا رہا ہوں نا، یہ ایسے کام ہے کہ ان خانوں کے اندر یہ معنی مطلب لکھ کے اگر اس کو استعمال کیا جائے نا تو یہ فوری اثر رکھنے والے ہیں. اب آ جاتے ہیں 7 پہ. اب 7 پہ شفائے امراض کے لیے. ٹھیک ہے. شفائے امراض سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر کسی شخص کو کسی سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اچھا بیماری روحانی ہو یا جسمانی ہو، کوئی سی بھی بیماری ہو، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے جو نا آپ یہ نقش لکھیں. 7ویں کی جگہ جس مریض کو دیا جائے گا اس مریض کا نام لکھا جائے گا، اور پھر اس مریض کا نام لکھا جائے گا، اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا، اور شفا کا لکھا جائے گا. آئی بس سمجھ. اور پھر یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. آئی بس سمجھ میں. اور اگر مثال کے طور پہ مریض ایک ایسے اسٹیج پر ہے کہ جو نہیں پی سکتا، اب مثال کے طور پہ اگر ماں کرنا چاہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اب بیٹا اس کا باہر ملک میں ہے، ماں اس کی پاکستان میں، اور وہ بیمار ہے، تو ماں اس کو لکھ کر رکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اپنے پاس رکھ لے کہیں بھی سنبھال کر. اور اگر مریض قریب ہے تو مریض کو پلا دیا جائے، مریض کو کھلا دیا جائے. آئی بات سمجھ میں. اور تو یہ اس کو بہت جلد اس مرض سے
اس کو شفا ملنے شروع ہو جائے گی. کہ وہی دوا جو اثر کرتی ہے بعد میں اثر نہیں کرتی, تو وہی دوا پھر اثر کرنے شروع کر دے گی اور پھر بیماری کو آخری مطلب بالکل اینڈ پہ جا کے اس کو ختم کر دے گی. اب 8ویں مراد صحت کے لیے, یعنی کہ کہتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے, یعنی کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے اچھا ہے, تو دولت کے انبار سب بیکار ہیں. تو اچھی صحت کے لیے آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں کی صحتیں اچھی رہیں, آپ کے ماں باپ کی صحت اچھی رہے, آپ کے اولاد کی صحت اچھی رہے, آپ کے شوہر کی صحت اچھی رہے, تو اس صحت والا کھانا جو ہے نا, یہ 8واں کھانا جو ہے یہاں پہ جس کے لیے لکھا جائے گا اس کا نام, اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا, آئی بس سمجھ میں, اور پھر اس شخص کو پہنا دیا جائے گا. جب تک اس کے گلے میں یہ رہے گا اس کو اچھی صحت رہے گی, اس کی بیماری قریب نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اب میں ان کے عددوں کے جب میں اسرار آپ کو بتاؤں نا, یہ کن حرفوں کی نومیریکل ویلیو ہے یہ بتاؤں گا نا, پھر آپ کے آسانی کے ساتھ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اب آ جاتے ہیں ہم 9 خانہ. 9 خانہ ہے دشمن کی تباہی کے لیے, یہ لو اس پہ رکھ دو, دشمن کی تباہی کے لیے. یعنی کہ اب کوئی دشمن ہے, اگر وہ آپ پہ جادو کرتا ہے, وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, یا پھر وہ آپ کا دشمن ہے, اس نے آپ پہ کوئی کورٹ کیس کیا ہوا ہے, یا اس نے کوئی پولیس تھانے میں کوئی کیس کیا ہوا ہے, یا وہ آپ کو ظاہری نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یا وہ کسی کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یا آپ کو دشمن کا پتہ ہے کہ یار یہ فلاں دشمن یہ مجھے شدید نقصان پہنچائے گا, تو اس سے پہلے کہ وہ نقصان پہنچائے آپ اپنا اس کا بندوبست کر دیں کہ وہ آپ کے قریب بھی نہ پہنچے, آپ کا بھی کام ہو جائے اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص جادوگر ہے, وہ جادو کرتا ہے, وہ مستقل وہ کہتا ہے کہ میں تجھے تباہ و برباد کر دوں گا, میں تجھے یہ کر دوں گا, میں تجھے وہ کر دوں گا. ایسے شخص کے لیے یہ جو 9واں خانہ ہے نا, اب 9 خانے 9 کا جو عدد ہے نا, یہ لفظ حرف توئیں اس کی نومیریکل ویلیو ہے یہ 9. اور کہتے ہیں کہ علم العدد میں 9 کا جو عدد ہے نا وہ بادشاہ کہلاتا ہے. 9 کا عدد جب کسی کو راز آ جاتا ہے نا تو اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے, اور جب کسی کو راز نہ آئے یہ تو اس کو بادشاہ سے فقیر کر دیتا ہے. اب یہ جو 9واں خانہ ہے نا, یہاں پہ اس کو دشمن کا نام اور یہ سب کچھ لکھ دیا جائے گا, اور یہ لکھنے کے بعد پھر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا اس نش کو. تو پھر آپ کو جو دشمن ہوگا نا پھر اس کی تباہی و بربادی دیکھیے گا. اچھا یہ جو ہے نا یہ آتشی چال ہے, یہ خانے جو ہے نا یہ آتشی چال کے کھانے, یہ یاد رکھیے گا. آتشی چال کے کھانے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ٹھیک ہے, اب اس خانوں کے میں نے سب طریقے سمجھا بھی دیا, اس کے نش کے زکوٰۃ ادا کرنے کے میں نے طریقہ کار بھی آپ کو سمجھا دیے. یار یہ کرنٹ لگتا ہے بھائی, اس کا کوئی بندوبست کرو, پانی پلاؤ مجھے. یہ تمہارا مائک ہے کیا ہے یہ؟ تو یہ جو عدد ہے نا پانی, اب جیسے مثال کے طور پہ اگر میں 1 کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا 1 جو لفظ ہے نا یہ حرف الف اس کی نومیریکل ویلیو ہے. اچھا الف یہ جو اشارہ کرتا ہے نا, یہ الف اشارہ کرتا ہے واجب الوجود, یعنی کہ ہر جگہ وہی ذات جو صرف و صرف عبادت کے لائق ہے, یعنی کہ رب کی ذات, اللہ کی ذات. جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں. اگر میں 2 کی بات کرتا ہوں تو 2 کا جو خانہ ہے نا یہ حرف با یعنی کہ بے, اس کی جو نومیریکل ویلیو ہے نا یہ 2 ہے. آئی بس سمجھ. یہ اشارہ کرتا ہے, یہ با اشارہ کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت یعنی ہر جوڑے کی طرف کہ جسے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے, کہ جسے نور اور ظلمت, جیسے خیر اور شر, جیسے موت اور حیات, یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے جو با ہے. اور اس کا جو خانہ ہے یہ ٹھنڈا پانی دے رہے ہو. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم 3 پر.
اب یہ دیکھیں 3 ہے. اب 3 جو ہے نا یہ حروف جیم کی نومیریکل ویلیو ہے. اچھا اب یہ اشارہ کرتا ہے 3 مخلوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ آئی بس سمجھ، یعنی کہ 3 مخلوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کہ مدنیات، نباتات اور حیوانات. اور اسلام کے کئی احکام کو 3 عدد پر منحصر رکھا گیا ہے، کہ جیسے وضو 3 دفعہ پانی ڈالنا، کہ 3 دفعہ کلی کرنا، کہ 3 دفعہ پانی بہانا، آئینہ بس میں تسبیح و تحلیل کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا. آئینہ بس سمجھ میں، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا جس کے راز کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا اب جو 4 عدد ہے، اچھا یہ 4 عدد ہے نا، یہ حرف دال اس کی نومیریکل ویلیو ہے، جو اشارہ کرتا ہے کہ عناصر اربع، اطراف اربع، ریاح اربع اور خلفائے اربع، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، عناصر اربع یعنی کہ آگ، ہوا و مٹی و پانی، اطراف اربع یعنی کہ 4 سمتیں، اب ریاح اربع یعنی کہ 4 ہوائیں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور ملائکہ اربع یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، خلفائے اربع یعنی کہ خلفائے راشدین. یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ کون سا خانہ ہے؟ چوتھا خانہ ہے. اب چوتھا خانہ دیکھیں کس کے لیے، ہم جو استعمال کر رہے ہیں اس کو، اشارہ کہاں کر رہے ہیں؟ 4 اربع پر، لیکن محبت کے لیے، الفت کے لیے. اب 4 عناصر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 4 عناصر کے اندر پوری کائنات موجود ہے. آئی بس سمجھ میں، 4 کا جو عدد ہے. اب ہم بات کرتے ہیں 5 کی، یعنی کہ ہا. یہ ہا کی نومیریکل ویلیو ہے. اچھا یہ اشارہ کرتا ہے 5 نمازوں کی، روحانیت خمسہ کی، ٹھیک ہے، اور حواس خمسہ کی. یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب اگر ہم 5 کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو 5 4 8، جو 5 کا حصہ ہے نا وہ ان 4 کو بیلنس کیے ہوئے ہے. یہ بالکل سینٹر میں ہے، اس کو بالکل بیلنس میں کیے ہوئے، اور یعنی کہ 1 سے لے کے 4 عدد تک ان کی قوت ہے اور ان کے اشارات، اور پھر 5 کے نیچے ان کی قوت اور ان کے اشارات، ان کو بیلنس کیے ہوئے ہیں. آئی بس سمجھ میں. اب آتے ہیں واو، یعنی کہ 6 کا جو عدد ہے. اب 6 کا جو عدد ہے وہ ہم نے کس میں استعمال کیا ہے؟ دلی مراد، یعنی کہ حصول مراد کے لیے. اب 6 جو ہے یہ ہے واو کی نومیریکل ویلیو. اب یہ اشارہ کرتا ہے 6 دنوں کی طرف اشارہ، جس میں اللہ پاک نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں 7، ٹھیک ہے، یعنی کہ 7 ہے زال کی نومیریکل ویلیو، یعنی کہ حوض ہے، واو اور زے، حوض. زے کی جو نومیریکل ویلیو ہے نا وہ ہے 7. اچھا یہ 7 کا جو اشارہ کرتا ہے نا، یہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں، 7 ستاروں اور حفظ اقلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب یہاں پہ جو 7 کا ہے نا وہ ہے شفاء امراض کے لیے، یعنی کہ وہ وبائیں، وہ بلائیں، وہ بیماریاں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، جو اس میں ہیں، اس کا تعلق ہم نے اشارہ کہاں دیا ہے؟ 7ویں خانے میں، جو خانہ. اچھا یہ پوری ترتیب کو نا مہر سلیمانی کہا جاتا ہے، جو میں ترتیب آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں میں آپ کو علم الاعداد کی. اب آ جاتے ہیں ہم ہے پر، یعنی کہ 8، یعنی کہ ہے کی نومیریکل ویلیو جو نا وہ ہے 8. اچھا ہا کا جو اشارہ ہے نا یہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتوں کی طرف اور جنت کے 8 دروازوں کی طرف اشارہ ہے اس کا. یعنی کہ جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں نا وہ 8 فرشتے ہیں، اور یہ 8 کا جو عدد ہے، جو 8 کا جو خانہ ہے نا یہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب آتے ہیں توئیں، یعنی کہ 9. توئیں کی نومیریکل ویلیو ہے 9، یعنی کہ تا کا اشارہ 9 افلاک اور 9 آیات کی طرف ہے. اب وہ 9 آیات کون سی ہیں اس کا ذکر میں انشاءاللہ کروں گا آپ سے، کہ وہ 9 آیاتیں کون سی ہیں جو انسان کے تقدیر کو بدل دیتی ہیں، کہ اگر انسان کو اس آیتوں کے بارے میں پتہ لگ جائے.
کہ جس کا ذکر اس اشارے کی طرف ہے. آئی بس سمجھ میں. تو یہ تھی ہماری آج کی ترتیب. ابجد آدم، ابجد اخنو، اور اس کے علاوہ 9-15 کے جو نقش کے اس کے زکوٰۃ کے طریقہ کار جو پورے سال کارآمد رہے. اس کے علاوہ وہ طریقہ کار جو 15 کے نقش سے آپ لوگ جن خانوں کا استعمال کرو گے. اچھا، جو کھانے میں نے بتائے ہیں یہ حرف، اس کی نومیریکل ویلیو، اس کے موکلان اور اس کی زمین اور اس کے خانے اور جس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ کھانا، وہ کھانے کے نام میں نے لکھ دیے ہیں اس کے اوپر ترتیب سے. آئی بس سمجھ میں. تو یہ تھی وہ ترتیب. اچھا